اور یقین مانیے میرے دوستو، جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، عمر کو، عثمان کو، عائشہ کو اور امیر معاویہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ خنزیر جیسی ہے، سور کے جیسی ہے۔ آپ نے سور کو دیکھا ہوگا، سور کیا کرتا ہے؟ منڈی نیچے جھکا کر کے چلتا ہے، ہر اچھی چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اچھی چیز کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اور جہاں گندگی مل جاتی ہے فوراً اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کی برائیوں کی کھود اور کرید کرتے رہتے ہیں، صحابہ کی خامیوں کو تلاش کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ صحابہ کے اتنے فضائل ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو بطور بشر اگر کچھ ہو گئی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سوروں کی جیسے مثال ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک آپ پڑھ جائیے، 300 پاروں کو آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس کے اندر صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر نہ ہو۔ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر صحابہ کرام کی خوبیوں کا تذکرہ نہ ہو، جس کے اندر صحابہ کرام کی اچھائیوں کا ذکر خیر نہ ہو۔ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے۔ ہر پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ میرے دوستو،